تہران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ اگر ایران نے جوہری ہتھیار ترک نہ کیے تو سخت رد عمل کے لیے تیار ہے۔ ایران ہم سے معاہدہ چاہتا ہے تو لیکن کیسے کرنا ہے یہ اسے معلوم نہیں۔ جوہری ہتھیار نہ ہونے پر ایران ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کو دوسرے دور آئندہ ہفتے عمان میں ہوگا۔ اسرائیل نے جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس کو نیا معاہدہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، معاہدے کے مطابق مکمل جنگ بندی سے قبل 45 روزہ عارضی جنگ بندی کی جائے گی۔ جنگ بندی کے دوسرے دن حماس کی جانب سے 5 قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اسرائیل بدلے میں 66 فلسطینی رہا کرے گا۔ تیسرے روز مستقل جنگ بندی پر بات چیت شروع ہوگی۔ 7ویں روز حماس 4 اور اسرائیل 54 قیدیوں کا تبادلہ کرے گا۔ 8ویں روز اسرائیلی فورسز غزہ کے علاقے صلاح الدین کو خالی کریں گی۔ 20ویں روز حماس 16 اور اسرائیل 160 قیدی رہا کرے گا۔ فلسطین کے معاملے پر قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ہم آواز۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ غزہ سے اسرائیلی قابض افواج کی فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، حق خود ارادیت کے لیے اٹھنے والی آواز کو بارود سے نہیں دبایا جا سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے، فلسطین کے معاملے پر ہم سب متحد ہیں، سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فلسطین تباہ ہو چکا ہے، غزہ کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھی 20 سال لگیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اسرائیل باز نہیں آتا تو جہاد کا اعلان کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے، اسرائیل آج پاکستان میں کس کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ پنجاب کا پانی سندھ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ صوبائی حکومت نے ارسا کو خط لکھ دیا۔ سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا۔ پنجاب کو کم اور سندھ کو زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ خط کا متن، ارسا نے سندھ کو زیادہ پانی دینے کی رپورٹ مسترد کر دی۔ کہا، خودکار نظام کے تحت کوئی صوبہ زیادہ پانی نہیں لے سکتا۔ سندھ حکومت نے پنجاب کی جانب سے ارسا کو لکھا گیا خط مسترد کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں کہ سندھ کو اپریل میں 62% پانی کی قلت کا سامنا رہا۔ صوبے کو 1991 کی آبی معاہدے کے تحت پانی دینے کا مطالبہ۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وطن سے والہانہ محبت، ڈالرز بھیجنے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مارچ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر بھیجے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ جولائی سے مارچ تک مجموعی طور پر 28 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی 99 کروڑ ڈالر بھیج کر سر فہرست۔ یو اے ای 84، برطانیہ 68 اور امریکہ سے 42 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز سے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر اظہار تشکر۔ کہا، یہ سمندر پار پاکستانیوں کے حکومت پر اعتماد کا عکاس ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ آپ کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم پرعزم۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ پہلے روز آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز کا جائزہ۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے کاربن لیوی عائد ہونے کا امکان۔ نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو ٹیکس مراعات نہیں ملیں گی۔ زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مراعات تجویز۔ 5 سالہ قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت ملک بھر میں ای وی چارجنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ مالی سال کے اختتام پر 5 سے 7% رہے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے خبردار کر دیا۔ پاکستان فائنینشل لٹریسی ویک سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ بیرونی ادائیگیاں 26 ارب ڈالر ہیں۔ 16 ارب ڈالر رول اوور یا ری فائنینس ہوں گے۔ باقی 10 ارب ڈالر میں سے 8 ارب ڈالر کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ مالی سال کے اختتام تک جی ڈی پی شرح نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک جا سکتی ہے۔ 2022 میں مشکل حالات تھے۔ زر مبادلہ ذخائر 2 ہفتے کی درآمدات کے برابر رہ گئے تھے۔ سخت پالیسی اقدامات سے بحران سے ہم نکلے ہیں۔ امریکی اراکین کانگریس کے وفد سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ایک بار پھر گرما گرمی۔ اراکین میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ۔ قیادت سے امریکی کانگریس کی دعوت پر نہ جانے پر سوالات۔ پوچھا، جب دعوت نامہ بھیجا گیا تو قیادت گئی کیوں نہیں؟
بیرسٹر گوہر اور عامی ڈوگر خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا، ای میل بھی نہیں آئی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی امریکی سفارتخانے کی طرف سے دعوت نامہ ملنے کی تصدیق۔ کہا بیرسٹر گوہر پشاور میں تھے اور عامی ڈوگر بھی اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اس لیے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کی امریکی اراکین کانگریس کے وفد سے ملاقات۔ عاطف خان کہتے ہیں میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو بلایا گیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ دونوں رہنماؤں کو دعوت نامہ ملا یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اصل امید پاکستان کے عوام ہیں، ہمیں امید ہے عدالتوں اور پاکستانی عوام سے ہے۔ بانی کس سے ملنا چاہتے ہیں، کس سے میٹنگ چاہتے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی۔ رکن کانگریس جیک وان برگمین نے کہا کہ ہم مخصوص شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں، اس شراکت داری میں معدنیات ایک اہم شعبہ ہے۔ رکن کانگریس تھامس رچرڈ سوازی نے کہا ہمیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ کانگریس میں جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے شکوے شکایات دور کرنے کا مشن۔ اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد، بیرون ملک نمایاں شخصیات کی شرکت۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے پر بحث ہو سکتی ہے، آپ اپنی جماعتوں سے بات کریں، آپ کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے، زر مبادلہ بھیجنے والے پاکستانیوں کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملنا چاہیے، مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں کا جوائنٹ وینچر گروپ بننا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کیس، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے ٹرانسفر ججز کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ججز تبادلے کا ریکارڈ طلب کرنے، جوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے سے روکنے اور ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ معطل کرنے کی بھی استدعا مسترد۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کو نوٹس، متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرار اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹسز جاری۔ ججز کی آسامیاں خالی تھیں تو ٹرانسفر کی بجائے انہیں صوبوں سے نئے ججز کیوں نہیں تعینات کیے گئے؟ کیا حلف میں ذکر ہوتا ہے کہ کون سی ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رہے ہیں؟ جسٹس نعیم اختر افغان کا سوال۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلوں کا اختیار ہے، رجسٹرار آفس کے اعتراضات آئندہ سماعت پر سنے جائیں گے۔ حکم نامے کا متن۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں مزید 2 ججز لانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو مستقل کرنے کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ حکومت کا زراعت کی ترقی، زرعی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بڑا فیصلہ۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے زرعی اتھارٹی کے قیام کا بل تیار کر لیا۔ زرعی اجناس کی تجارت، طلب اور رسد کے معاملات کو باضابطہ بنایا جائے گا۔ اتھارٹی زراعت سے متعلق تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ذمہ داری نبھائے گی۔ مجوزہ بل کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی کابینہ کا ممکنہ اجلاس آج شام 6 بجے بلانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے مقتولین کی تفصیلات جاری کر دی۔ عامر، دلشاد، دانش، ناصر، ملک جمشید، نعیم، غلام جعفر اور خالد شامل ہیں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے ایرانی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ لاشوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ زاہدان میں پاکستانی قونصل لاشوں کے ہمراہ پاکستان جائیں گے۔ لازوال دنوں کے خالق، پاکستان میوزک انڈسٹری کو نئی آوازوں اور نئے رجحانات سے متعارف کروانے والے موسیقار امجد بوبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس بیت گئے۔
پراسر دھنوں سے اپنے فن کو معراج بخشنے والے امجد بوبی کا فنی سفر 40 سال پر محیط رہا۔